ہیلو فرینڈس، بات کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے بیک ٹو بیک ولاگس جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں. تو مجھے اتنی زیادہ ہنسی آ رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے اسٹارٹ کروں. مجھے صبا کے رونے والے سین سے اسٹارٹ کروں یا جو میڈم اور جناب نے چائے گرائی تھی وہاں سے اسٹارٹ کروں. سواگت کرتے ہیں آپ کا ٹیبل ٹاک 2.0 میں. بات کرتے ہیں ہم ابراہیم فیملی کے ولاگس کی کہ جو کہ آ تو رہے اور کچھ ایسے آ رہے ہیں کہ اتنے سارے پردے ہٹ رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں سے. 5 مہینے سے صبا اپنی کی تھی صوفے کے اوپر پڑی ہوئی ہے کانسٹینٹلی. تب اس کو شرم نہیں آئی، تب اس کو فیل نہیں ہوا کہ نہیں میں ان کے اوپر بوجھ ہوں یا میں نے تنگ کر رہی ہوں. لیکن پچھلے 3 بلاگ سے اس چیز کا راگ کیوں لاپا جا رہا ہے کہ میں ان کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اچھا نہیں لگتا ان کو تنگ کرنا. اچانک سے اتنا بدلاؤ، اتنا پریورتن. سوچو میرے ساتھیوں، سوچو. یہ مجھے نہیں ولاگ بنانے دے رہے میرے جاننے والے، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے. میرے سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ولاگنگ کا ٹائم ہے، ابھی جتنا شور ہے وہ کر لو، کیونکہ بعد میں تو ان کو موقع نہیں ملے گا. میں چن کے وہ ٹائم ڈیسائیڈ کرتی ہوں، اس ٹائم پہ میں ولاگ بناتی ہوں جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. لیکن سم ہاؤ دے نو ہاؤ ٹو ڈسٹرب می. خیر یہ بھی اپنے ہی کر سکتے ہیں، کوئی غیر تو نہیں کر سکتے. ہمارے بھی ویسے، لیکن ہمارے ویسے اپنے نہیں، ہمارے واقعی اس طرح کے اپنے جتنے ہونے چاہیے. جتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے اتنا ہے اور جتنا کلوز ہونا چاہیے اتنے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جب آپ ضرورت سے زیادہ نزدیکیاں دکھاتے ہو نا اپنی فیملی میں، اور پھر لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ والی نزدیکیاں، اور جب وہ نہیں نظر آتی ہیں پھر وہ سوال پوچھتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہو لو ہم سے تو لوگ پروف مانگتے ہیں. کیوں نہ مانگے تم سے پروف؟ تم لوگوں نے کارڈ ہی ایسے ایسے کیے ہوئے، پروف نہیں مانگے تو اور کیا کریں ہم لوگ. دیکھا ہم نے کہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت ہم پوڈ کاسٹ کر رہے، اسی وقت دیکھو انٹری ہوتی ہے. وی آئی پی لوگ ہیں نا، پہلے ان کے لیے کارپیٹ بچھاؤ، اس کے بعد یہ خرامہ اس کے اوپر چلتے آئیں گے، ان کی ویڈیو بنے. اب کو پتہ ہی ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں. آئیے بیٹھیے. سوزی کافی جی، کیسے ہیں آپ؟ جی ہم ٹھیک ہیں، خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے. سب کو سلام، آداب، اچھا، محبت. جی سارے ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیارے ہیں، سب کو کافی دنوں بعد بات ہو رہی ہے. جی بولیے، بات کیجیے، کس پہ بات کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس بات سے کرنا ہے، کیوں کرنا کس کے ہے؟ پیچھے یہ تو پڑنا سارے ہے. مجھے پوچھتے ہیں کیوں کرنا ہے. مجھے خود بھی نہیں پتا مجھے یہ کیوں کرنا ہے، لیکن مجھے یہ کرنا ہے سم ہاؤ. ڈبا کا ولاگ آیا جی، اینڈ ڈبا واز کرائنگ. اور لچھو باندر کی بات کر رہی ہو آپ؟ ہاں جی، لچھو باندری. جی اس کی شی بات واز کر رہی ہوں. کرائنگ. کیوں؟ بہت دکھی تھی وہ. کس وجہ سے؟ سوزی پلیز کافی کا ارینج کیجیے گا. ذرا اچھی سی بنا کے لانا ورنہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا. شی جی کین ناٹ اسپیک اردو. اچھا جی تو آپ بات جی، تو کیا ہوا پھر اس کا ڈبا کا؟ شی واز کرائنگ. انہیں انگزائٹی ہو رہی ہے، چڑچڑا پن ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے. ان کے گھر میں چیزیں سیٹ نہیں ہو رہی ہیں، اور امی کے گھر انہیں جانا بار بار تنگ کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو اور گٹکا واز لائک کہ بہت کام کرتی ہے یہ، بہت کام کرتی ہے، ہمیں ہی پتہ ہے، میں ہی جانتا ہوں کتنے کام کرتی ہے یہ. میں نے تو کبھی سے اسے کام کرتا نہیں دیکھا. اللہ اتنے کام کرتی ہے. وہ ڈریسز پہنتی ہے، اس کے بعد وہ اس کے اوپر ریل بناتی ہے، حجاب لیتی ہے اور اس کے اوپر وہ گانے لگا دیتی ہے، اس کے اوپر پھر باتیں کرتی ہے. وہ یہ کام نہیں ہوتا ہے. تو وہ جی بالکل، وہ تو کام کافی اچھے کام ہو گئے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا میں کتنی سنگل کتنے مدرز ہیں، تھکا دینے والے کام ہیں. دیکھو نا کتنی مشکل کام کرتی ہے وہ. دنیا میں کتنی سنگل مدرز ہیں جو اپنے بچے بھی پال رہی ہیں، اپنا پیٹ بھی پال رہی ہیں، اکیلے جی رہی ہیں، لائف کو مینیج کر رہی ہیں. اور کچھ لوگ تو اتنے انلکی ہیں بیچارے کہ کسی وجہ سے وہ اسکول کالج نہیں جا سکے. اس حالت میں بھی دے آر ٹرائنگ ٹو اپنے لیے حق حلال کی روزی کمانے والا سلسلہ. بھئی ہونے کی باتیں ہیں نا، تو جب پاس ہوتا ہے تو پھر ہر چیز مانی جاتی ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے نا. تو بھئی ان کے پاس پیسہ ہے. جنہ گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. تو جو امیر بندہ ہوتا ہے نا تو وہی ایسا، اس کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو وہ لوگوں کو وہی اپنی مظلومیت، میں یوں، میں بیمار، میں اب ہونے والا کیا ہے. پریگننسی ایک بیماری ہے؟ نہیں ایسا کچھ تو نہیں ہے.
اچھا ایک جاپان کی ایک تھوڑی سی اگزامپل ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. جی یہاں پہ پریگننٹ عورتیں جی کیا اپنے ان لاز کے ساتھ رہتی ہے؟ نہیں کیا اپنی مدر فادر کے گھر رہتی ہے؟ نہیں ہسبینڈ وائف اکیلے موو ہوتے ہیں اپنے گھر بالکل میں اپنے گھر شادی میں. کے بعد. جی اس کے بعد وہ اپنا گھر اپنے پیسوں سے خود سیٹل کرتے جی ہیں, دونوں ایکول. جی. اور ویسے اور دوسری بات بھی بتا دوں کہ یہ لوگ شادی بھی اپنے پیسوں سے کرتے ہیں, اپنے والدین سے نہیں لیتے. ہاؤ سویٹ, یعنی کہ پہلے وہ پیسے جمع کرتے پہلے ہیں پھر شادی بالکل کرتے وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ریلیشن میں رہتے ہیں, ڈیٹنگ کرتے ہیں, ڈیٹنگ کرتے ہیں. اور اس وجہ سے ڈیٹنگ کرتے ہیں کہ یار ایک دوسرے کا پتہ چل جائے کہ ہم لوگ کمپیٹیبلٹی. جی کہ آنے والا وقت ہمارا اچھا گزرے گا یا کوئی پرابلم ہوگی. تو جیسے کہ ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش ایسا ہوتا ہے جہیز یہ وہ, یہاں پہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے بعد اور یہ باقاعدہ اس کے بعد جب یہ لوگ اور اپارٹمنٹ بھی اپنے پیسوں سے لیتے ہیں دونوں مل کے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اپارٹمنٹ لینا ہے یا گھر لینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, گاڑی لینی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, انہوں نے اپنے والدین سے نہیں لیتے. ایک تو ان لوگوں کا یہ ایک, کیونکہ ان میں ایک خودداری ہے. تو خودداری سیلف رسپیکٹ کو اور بھی جب کہتے یہ ہیں. شادی کا باقاعدہ ایک پروگرام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک فنکشن کرتے ہیں بہت بڑا, ان کی شادی کا صرف ایک ہی فنکشن ہوتا ہے, ایک ہی فنکشن کرتے ہیں, تو اس کے اندر بھی وہ خود پیسہ لگاتے ہیں سارا, دونوں میاں بیوی. لگ بھگ اس شادی کے فنکشن پہ 10 لاکھ کے قریب کا خرچہ, 10 لاکھ ین کے قریب خرچہ آ ہی جاتا ہے. زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو لوگ آتے ہیں وہ آ کے گفٹ دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک جیسے ہمارا کلچر ہوتا ہے جانا, ان کے ہاں چیزیں نہیں دی جاتی, کیش دیا جاتا ہے, کیش دیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے لڑکا لڑکی اپنی پسند کی اپنی پسند کی جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہاں پہ دونوں کے مثلا اس کے والدین بھی آتے ہیں, آف کورس سارے جاننے والے آتے سارے ہیں. جاننے والے آتے ہیں. اب بات کر رہے تھے ہم لوگ پریگننسی کی, جی کہ جب وہ لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے تو کیا وہ اکیلی پریگننٹ ہوتی ہے؟ تو وہاں پہ اور کوئی نہیں ہوتا نا, نہیں, کوئی اور نہیں ہوتا. اور وہ سم ٹائمز جاب بھی کر رہی ہوتی جاب بھی کر رہی ہوتی ہے, گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہے, اور ساتھ وہ اپنی کیئر بھی کر رہی ہے, اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی دونوں یعنی کہ مل کے سپورٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کی. تو یہاں پہ دیکھو, ایک یہ سائڈ چیک کرو, ایک یہ سائڈ چیک کرو کہ ایک لڑکی ہے جو عورت ہے جی جو کہ فل ٹائم ہیلپ افورڈ کر سکتی ہے, جی جس کی ماں, خالہ, کزن, بہن, کزن بھائی, اس کے علاوہ اس کا ہسبینڈ جی ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں, جی اس کی خدمت میں حاضر ہے. کبھی اسے کھانا بنا کے دے رہے, کبھی اس کو باہر لے کے جا رہے ہیں, کبھی اسے فوڈ آرڈر کرا رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ کیوں رو رو کے آنکھیں سجا لی اس نے؟ کہ وہ ہمدردیاں حاصل کر رہی ہے کہ دیکھو اس نے پیسہ کمانا ہے, لوگوں کی طرف دیکھو میں کتنی یوں ہوں وہ بھائی یہاں پہ تو لیکن کا میں نے جیپنیز کو بھی دیکھا اور بھی دنیا میں دیکھا ہے, لیکن یہ قوم بہت اسٹرانگ ہے یار, بہت زبردست کمال. دنیا میں اگر کوئی بیسٹ قوم ہے نا تو جیپنیز نیشن از نون ان دا ورلڈ. ساری دنیا جانتی ہے کہ ان سے زیادہ ڈسپلن, ان سے زیادہ. اچھا ویسے ایک آپ کو بہت بڑی بات ان کی بتاؤں, ہمارے ملکوں میں یا دوسرے ملکوں میں ایک سسٹم ہوا ہے کہ لڑکی پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے, لڑکی اگر پیدا ہو جائے نا تو اس کے اوپر بڑا عجیب ہوتا ہے اور سارے افسوس زدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ قوم صرف مانگتی ہی لڑکی ہے, کیوٹ ہوتی ہے نا, کیوٹ ہوتی ہے. میں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو باہر, تو کہتے نہیں وہ پیاری ہوتی ہے. اور ہمیں یعنی کہ 99% لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو, بالکل, کیونکہ ان کے اوپر کوئی وزن نہیں ہے, ان کے لیے انہیں پتہ ہے کہ یہ خود پڑھے گی, خود یہ بنے گی, خود اپنے سسٹم چلائے گی, اپنے پیروں پہ کھڑی. یہاں پہ لڑکی اور لڑکے میں فرق نہیں ہے, الٹا لڑکی کی رسپیکٹ زیادہ, ہاں ڈیمانڈ بھی زیادہ, رسپیکٹ بھی زیادہ, اور یہاں کا جو لا ہے جی وہ عورتوں کو سپورٹ کرتا ہے, عورتوں کو سپورٹ کرتا ہے ہر معاملے میں, اس کی بات مانی جائے گی نہ کہ اس کے ہسبینڈ کی. یہ یہاں کا قانون ہے, اس لیے یہ ترقی یافتہ قوم ہے. نہیں ترقی یافتہ ایگزیکٹلی بالکل. عورتوں نے بہت ساتھ دیا ان لوگوں کو. اب جو مین ہوتے ہیں مین جگہ وہاں پہ عورتیں زیادہ ہیں, جو بزنس وائز کہہ رہے ہر طرح. صحیح. ان کے جتنے بھی
پولیس کا دیکھ لو, کسی چیز میں بھی دیکھ لو, ہاں ایگزیکٹلی ہر جگہ یعنی کہ انہوں نے پورا ان کی ویسے ہی ہے. اور ایک یہ نہیں ہوتا, ہمارا تو ایک کلچر بڑا عجیب سا ہوتا ہے یار وہ دوست ہے اور ایسا چکر ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ سارے فرینڈز ہوتے ہیں. ہاں کوئی پسند آ جائے پھر وہ اپنا ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہیں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں, وہ بھی سوچتی ہے, اور اگر وہ کہہ دے کہ سوری میں تمہیں نہیں پسند کرتی تو وہ بات ختم تو کر دے. غیرت کا مسئلہ نہیں بناتے, نہیں کوئی غیرت ایسڈ نہیں بناتے. پھینکتے, نہیں وہ خون سے خط نہیں لکھتے. نہیں ایسا کچھ نہیں کرتے. الٹا ان کی جرت نہیں ہوتی, وہ کہتے معذرت کرتے کہ میرے اس میں. یار میں یہ بات ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی, ہم لوگوں کو ریجیکشن سہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. جی ہم زبردستی کسی کو اپنے سے محبت کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. جی اگر وہ آپ کو نہیں پسند کری, گریسفلی ڈگنیفائڈ طریقے سے اسٹیپ پیچھے لے لو, اور اس کی رسپیکٹ اتنی ہی کرو جتنی پہلے کر رہے تھے. زیادہ کرو. اگر آپ اسے پیار کرتے ہو تو اگر اس کی خوشی اس میں ہے کہ میں تم سے شادی نہیں, میں کسی کو پسند کرتی ہوں, اور اسے زیادہ رسپیکٹ دو کہ ٹھیک ہے نہیں نہیں, تم مجھے نہ ملی, میں پھانسی کا پنڈا لگا لوں گا یا لگا لوں گی, یا پھر میں کودنے لگی ہوں, آ جاؤ موسی اچھا ویسے ایک بات, بسنتی کو منا لو. پھر وہی بات ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوتی نا تو ہم لوگ نا غالباً 99% انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں ہر چیز کے اوپر, ایگو بنا لیتے ہیں. جب تک وہ نہیں ملتی ہم مر رہے ہوتے ہیں, منہ پیٹ رہے ہوتے ہیں, گریبان چاک ہوتے ہیں, ہائے میری محبوبہ ادھر سے مجھے خوشبو آ رہی ہے, ادھر سے گزر کے گئی تھی, یار تم نے اسے کہیں دیکھا تو نہیں, یعنی کہ. اور جب شادی ہوتی تو اگلے دن ہی ایک دوسرے کو جوتا اٹھایا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ لیلا مجنو کے وہ ٹانٹ مت کریں, وہ بڑا پاکیزہ عشق تھا. اور بات کہانیوں کی بات اور ہے, حقیقت کی بات اور ہے. آپ جن لوگوں نے, اچھا بھائی آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا جن لوگوں نے محبت کی شادی کی ان کے حال کیا ہوتے ہیں. کیوں؟ اچھا وہ لوی ڈوی ہو کے رہتے ہوں گے, گزرتے گزرتے فلائنگ کس کرتے ہوں گے. جی تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے, 1 ویک 1 منتھ تک گزارا. بس سنو نا, آگے میں آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جانے لگا ہوں. جو لوگ جتنے ہمارے ینگ جنریشن ہے, وہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ حاصل کرنے کی تمنا ہوتی. جب چیز حاصل ہو جاتی نا, جیسے کیا کہتے ہیں, گاڑی ہے آپ نے نئی نہیں لی ہے, مثال کے طور پر, مثال ہے, میں اکٹھا نہیں کر رہا, یعنی کہ کوئی بھی چیز کی آپ کو خواہش ہے, بیوی کو گاڑی سے نہیں تول رہے, تو کسی چیز کی بھی آپ کو خواہش ہے تو وہ مہینہ ہوتی ہے زیادہ, اس کے بعد آپ کے لیے وہ ایک نارمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے آپ کوئی نیا گھر لیتے ہو تو 2 مہینے اس کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, یہ ہو جائے گا. اس کے بعد کیا آپ نے وہ, اس کے بعد ایک چیز نارمل ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. تو اصل میں اس کا لڑکی کا قصور نہیں ہے, اس میں اس لڑکے کا قصور ہے, جو اس وقت پہلے اس کے لیے میں تم پہ جان نشاور کر دوں گا, تارے توڑ کے لاؤں گا, پتہ نہیں کیا کیا توڑ کے وہ لاتا ہے. وہ ہر چیز کرنے کی اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑتا ہے کہ ایسا ہے اور ایسا ہے. ہاں یہ جو اس کی گرل فرینڈ ہوتی ہے اسے وہ اس چیز پہ تیار کر دیتا ہے کہ میں ساری زندگی تو میں ایسے رکھوں گا. ٹھیک ہے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے, اور اس کا کرنا بنتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اس نے وہ باقاعدہ اس کے وعدے, کال, قرار, پرومس سب کچھ کیا ہوتا ہے, جو تم کہو گی یہ وہ. ادھر شادی ہوتی ہے, ادھر آنے کے بعد کیا ہوتا ہے, آنے کے بعد وہ, کیونکہ اصل رشتہ اس کا نہیں ہوتا, اصل رشتہ ہماری انڈیا پاکستان, کیونکہ الگ تو رہنا نہیں ہوتا. باپ نے کمانا یا خود بھی کمانا, تو اس میں ماں کی محبت شامل ہے, بہن کی محبت شامل ہے, ٹھیک ہے, باپ کی محبت شامل ہے, بھائیوں کی محبت شامل ہوتی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں ایسے رکھوں گا. اب جی آپ کو اٹھ کے کھانا بھی بنانا پڑے گا, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو صفائی بھی کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, آپ کو میرے دوسرے بہن بھائیوں کی عزت بھی کرنی پڑے گی, آپ کو میرے امی ابو کا بہت کیئر بھی کرنی پڑے گی. تو اپنی محبت تو گئی کہاں پہ, مطلب بیوی کم نوکرانی کم, یعنی کہ ہر چیز کی وہ اس وقت جو ساس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی بالکل پہلے وہ ماں ہوتی ہے, بعد میں وہ ساس بن جاتی ہے, پہلے وہ باپ ہوتا ہے, بعد میں وہ سسر بن جاتا ہے, پہلے وہ, یعنی کہ ہم یہ حقیقت میں یہ ہے, سچائی یہ ہے. یعنی کہ جس دن آپ نکاح پڑھائیں یا 7 پھیرے لیں, اگلے دن آپ کا پیار کا قصہ ختم. پھر آہستہ آہستہ کیونکہ وہ چیز حاصل ہو گئی ہے. ڈرا رہے ہیں آپ ینگ جنریشن کو شادی سے, لڑکیوں نے کہنا اب ہم نے کوئی نہیں کرنی شادی. بھائی آپ دیکھیں, آپ کو سب سے پہلے دیکھیں رشتے 2
ان کے نہیں ہوتے, 2 فیملیوں کے ہوتے ہیں. انڈیا پاکستان میں تو ایسا ہی ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, ہم لوگ کہتے ہیں فیملی خوش ہو جائے, لڑکا لڑکی بھلے خوش ہو یا نہ ہو, وہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو خوش رکھو, مجھے خوش رکھنا ہے یا نہ رکھو. اب دیکھو یا تو آپ میں اتنا ہے تو آپ اس کے لیے ایک ملازمہ رکھو گھر کے, پہلے ہی اپنے گھر والوں کو بتاؤ کہ امی میں اس سے یوں, والد سے بات کرو یوں, کہ اگر آپ دیکھو ہمارے اختیارات پتہ ہے ہمارے حالات کیوں خراب ہوتے ہیں زیادہ تر. آج میں آپ کو تھوڑی سی ٹائم تو لگے گا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لوگوں کو سننا چاہیے, لڑکیوں کو خاص طور پہ اور لڑکوں کو بھی, کہ آپ اس کے ساتھ دیکھیں رشتے 2 فیملیوں کے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل, رشتے 2 فیملیوں کے لیے. تو اس کے اوپر پھر بعد میں سب کو ہوتی ہے, بعد میں وہ ڈیورس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ تم نے مجھ سے یہ پرومس کیا تھا, تم نے مجھے کہا تھا میں تمہیں یہ کر دوں گا. او بھائی یہ کیسے وہ کرے گا؟ آپ خدا کے لیے سوچو کہ اس کے بھی والدین ہیں, اس کے والد ہے, اس کی مادر ہے, اس کے فادر ہے, اس کے برادرز ہیں, سسٹرز ہیں, اس نے اس کا بھی خیال کرنا ہے. آپ کو بھی یہ سوچ کے آنا چاہیے. 1 منٹ میں آپ نے جذبات بدل دیے, حرکات بدل دی, سوچ بدل دی. پہلے وہ کہہ رہے چاند توڑ کے لا دوں گا, اور اب آپ کہہ رہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس کے ہسبینڈ. سچائی یہ ہے, ٹھیک ہے, یا تو پھر یہ کال کا وعدے قرار کرنے کا فائدہ. او بھائی اس کے بعد دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اگر یا تو اس میں اتنا, تو سب سے پہلے شادی ہوتے ہی والدین اسے الگ کر دیں. اصل چیز یہ ہے, اصل پوائنٹ ہونا بھی یہ چاہیے. میں نے تو اتنا تک دیکھا کہ لوگ ہنی مون پہ ماں باپ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, کوئی بہن کہتی ہے آپ جا رہے ہو, میں نے بھی سیر کرنی. اب بھائی ان دونوں کو ٹائم, تو ہنی مون کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مزید سمجھنا, کیونکہ گھر میں اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے, تو جتنی جلدی وہ ایک دوسرے کو سمجھ جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. ہاں تو یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, ہمارا ایک کانسیپٹ ہی الگ ہے, ہماری سوچ ہی الگ ہے, کہ وہ اگر وہاں پہ جائیں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے. جو دیکھیں پہلی کا ایک سسٹم اور ہوتا ہے, شادی کے بعد انسان بالکل بدلتا ہے نا, تو اس لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. تو لہٰذا اس کو جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کریں. چلے یہ تو ہو گیا ایک پبلک سروس میسج, ایک میسج یہ ہوگا. اور اب باقی صبا کی بات, صبا ٹوٹل کے ٹوٹل ڈرامے کر رہی. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, یقیناً اس حالات میں اب جو وہ کھا پی رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ خود دیکھو, اس میں میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہی دوسرے کو, وہ تو آئلی کھاتی نہیں کوئی بھی چیز. ڈاکٹر بولتے ہیں فروٹس کھاؤ, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بولتے ہیں کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ, آپ نے شوگر بھی نہیں زیادہ لینی, آپ نے کیا اس کے کوئی بھی چیز زیادہ آپ نے نہیں لینی, ٹھیک ہے. 3 ٹائم کھائیں, جی ہیلدی کھائیں, اور بیلنس ڈائٹ لے, بیلنس ڈائٹ لے, اور 100% واک کرے, بہت زیادہ واک کرے, ایکٹیو رہے, یوگا کرے. میں نے اس کی آج شکل دیکھی ہے, وہ آپ دیکھو اس کی شکل کیا ہوئی ہے, وہ لچھو باندری میں صحیح کہتا تھا اسے نا. جی جی. تو اس کی حالتیں, اب وہ چھوٹی سی ہے, تکیے کی مانند وہ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر اس کی امی جان ہے وہ, اب ان کو ہی دیکھ لو نا کتنی موٹی ہیں وہ نا, کھا کھا کے یہ حالت ہو چکی ہے. ان کی موومنٹ نہ کے برابر ہے. تو وہی بات ہے نا, وہ صرف گھر میں کھانا بناتی ہے, ہنڈیا جو کہتے ہیں گھر کا جو کھانا ہوتا ہے, بس ہنڈیا ایک بناتی ہے وہ, تو اس کے علاوہ انہوں نے اور کوئی کام نہیں کرتا. وہ جو کسی نے لکھا ہے اس کے بارے میں, وہ کیا تھا کہ ان کو کیا بولا جائے, اتنی پپیاں لی ہیں انہوں نے اس کی. چمی جان میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہے, انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ ان کا نام اب پپی کوئن نہیں چمی جان رکھے. آج سے چمی جان آپ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کو تحسین پیش کرتے ہیں ہم, اتنا پیارا نام آپ نے دیا. ایک امراؤ جان تھی, ایک چمی جان تھی, اور اب تو وہ سلام بھی نہیں کر رہی, ڈر کے مارے آپ لوگوں نے انہیں. جی آپ کو ایک اور سرپرائز تھوڑا سا دیں گے آنے والے وقت میں, ہم آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. جی بالکل آپ کو ملے گا, لیکن ابھی زیادہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے ابھی. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, صبح اس نے کھائی کھچڑی, بیکاز آپ کو پتہ ہے ہم نے نا اسپائسی نہیں کھانا, آئلی نہیں کھانا, تو کھچڑی میں دودھ ڈال کے شی ہیڈ اے بریکفاسٹ. جی رات کو شام کو وہ ضد کر رہا تھا کہ تم کھا لو, ہیلدی کھا لو, بہن کھا لو, میری ماں کھا لے, لیکن نہیں, ہم نے تو باہر سے ہی وہ مرچی والا سالن کھانا ہے. مرچی والا سالن کیا اسپائسی نہیں ہوتا, اس نے اس کے ساتھ کھا لیا, بڑا مزہ آ گیا, سکون آ گیا. دوسرے دن میڈم گاڑی میں پیزا کھا رہی اور سنی صاحب پھر سے ولاگنگ کر رہے. کر سکتے ہیں, کیوں کر سکتے, اٹس اے کرائم. تم سمجھتی ہو ان کے لیے کون سا کرائم ہے؟
ان کے لیے پرابلم ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یعنی کہ وہ اپنی ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں نہیں کریں گے تو بات کیسی ہوگی. FIR کا ہوا, کمپلین ہوئی, اتنے ایکشنز لیے گئے, لیکن وہ باز سنی نہیں. کی نعت نہیں سنی تم نے؟ اس نے زبردستی سنوائی ہے نعت. تو کیونکہ آگے والا سر مشکل تھا, جو اس نے تھوڑی سی یاد کی تھی تو اس نے اس کے اوپر ہی کی ہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ سنی ایک دیکھو بھی جو بھی ہے وہ ایکسرسائز اچھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ شعیب کے مقابلے شعیب سے اچھا جا رہا ہے اس وقت ایکسرسائز میں. فزیکلی دیکھا جائے تو ہاں اس کی باڈی بہت امپروو ہوئی ہے. وہ سارے کہہ رہے تھے نا مفت کا کھا کھا کے, بیگم کا کھا کھا کے موٹا ہوتا جا رہا ہے, تو اس کو تھوڑی سی شرم آ گئی. جی آدھا فیس تو ویسے ہی داڑھی میں کور ہے, نظر تو آتا نہیں, اور اگر وہ داڑھی نہ رہی تو چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا. ابھی باڈی بنا رہا ہے تاکہ آدھا جو دھیان ہے وہ باڈی کی طرف شفٹ ہو جائے. تو یہ ایسی ہی حرکتیں کر رہے تھے اور کریں گے نا. آپ نے ان کا ڈرائنگ روم دیکھا, کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نارمل سا, کوئی خاص چیز تو نہیں ہے. ایک جھومر ہی جھومر ہے. جھومر بھی عام سا ہے یار, کوئی خاص چیز تو مجھے تو نظر وہ تو نہیں کہہ ہے. رہے تھے بہت حسین, بے حد حسین. لگتا ہے کسی نے گفٹ دے دیے انہیں. یہ گئے تھے پیڈ پروموشن کے لیے, جی جہاں پہ انہوں نے اوپر چڑھ کے, نیچے جا کے, بیٹھ کے, ہر طرح سے انہوں نے کہا, انہوں نے یا تو ڈسکاؤنٹ دیا ہوگا یا بارٹر کر لیا ہوگا کہ کوئی اتنا خاص مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں تو وہ جی جھومر کے لیے بہت خوش, اور وہ جی سب کچھ. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا, خالی ہو گیا. ہم جیسے جیسے ولاگ سے پیسے آئیں گے ویسے ویسے ہم چیزیں لا کے آپ رکھیں لوگ گے. سارا کچھ کرو ان کے لیے, تاکہ انہوں نے ایک اور نئی چیز بنانی ہے, نئی گاڑی بھی لینی ہوگی, نئی حج کرنی ہوگی. نہیں, وہ ڈرائنگ روم کے فرنیچر کے بارے میں بول رہے. شعیب نے تو آج وہ رو رہی تھی, شعیب نے تو اس سے مل کے بھی نہیں گیا نا. شعیب ڈالا گیا ہے, اب صرف اس کی وائف اور اس کا بیٹا. بہت اچھا کیا, مجھے یہ بات صحیح لگی ہے یار. مجھے بھی یہ بات اچھی لگی ہے بھائی, بہت پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. جی تو وہی بات ہے کہ وہ کہاں جہاں بھی جاتے تھے ان سب کو ساتھ لے کے جانا پڑتا تھا, ٹھیک ہے. اپنے یار دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا جو جب ایک ٹرپ لگانا ہے آپ نے سب کو لے کے جانا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن کم سے کم دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں, اپنے گھر والوں کو, اپنے خاص کر اپنی بیگم کو ٹائم دیں, تاکہ ایک دوسرے کو مزید دیکھیں. زیادہ تر بندہ ساتھ رہتا تھک جاتا ہے, اور جب تھکتا ہے نا تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم الجھن ہوتی ہے, کلیش ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ بہت اچھا کیا یار, مجھے اچھا. آپ سے ایک سوال کروں, جی یہ لوگ وہاں ہوٹل میں گئے ہیں, وہاں پہ بھی وہی میچ, جی وہی چائے, جی وہی سویٹ ڈش, یہ تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے. جی شاید ان کا کچھ دماغ ہی ایسا, میرا ہمارے انڈیا پاکستان میں تھوڑی سی سینس نہیں ہے. میں تو ایک شادی پہ گیا ہوں, وہاں پہ میرا دوست تھا, اس کی شادی تھی, وہاں پہ مجھے بلایا گیا, اور بھی تھے. تو وہاں پہ وہ فٹ بال کا میچ لگا ہوا تھا, اور ہمارے اتنے جاہل وہاں کے لوگ وہ اس کی شادی چھوڑ کے میچ دیکھ رہے ہیں. جی نکاح کا فنکشن تھا جس میں اس نے سارے لوگوں کو بلایا تھا, آل دا مینس, تو انہوں نے اس کے فنکشن کو چھوڑ کے میچ دیکھنا شروع کر دیا. ہاں ہاں, یعنی کہ ہم لوگ آج بھی ہمارے ہم لوگ وہی ہیں جیسے شعیب وہاں پہ گیا یار, اپنے آپ کو ٹائم دے, اپنی بیگم کو ٹائم دے, تھوڑا سا گھومو پھرو. خیر چھوٹا بچہ بھی تھا تو شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ ایک دوسرے کو ٹائم دیتے وہاں پہ. لیکن چھوٹا بچہ بھی تھا تو کیا تھا, انجوائے تو کر سکتے ہیں آپ. کر سکتے تھے نا. تو انہوں نے دکھائی تو ہے, چائے پی دی, چائے پیتے ہوئے, گراتے ہوئے. انہوں نے تانے بھی مارے, آپ لوگ پروف مانگتے ہو ہم سے, تو یہ ہم نے پروف ان سے نہیں مانگے تھے. ہم لوگوں نے ان کو پروف دینے تھے جو کہتے ہیں بیٹی ہے. ہم خیر میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا بیٹی ہے. جی جی دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہے, وہ یہ شعیب لوگوں نے پروف ان سے ڈیمانڈ کیا تھا. یار ایک اتنی سی بات ہے, اگر ہو بھی تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو اس میں نہیں, وہ سامنے لانا چاہتے ہیں, اس کی پرائیویسی رکھنا چاہتے ہیں. اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ. ہاں بالکل بالکل. لیکن یہ بات لوگ بھول گئے تھے, شعیب نے خود زخموں کو تازہ کیا ہے دیپیکا کے. کیا کہ اس وجہ سے تھوڑا سا وہ بیلنس کرنا تھا نا, کہ ہلچل ہوئی, ہلچل ہوئی, کچھ شور ہوا, تو یہ چکر ہوا. ہلچل کے چکر میں انہوں نے دیپیکا کے کیریئر کی ہلچل میں تو اس کا کیریئر اب ختم تو ہو گیا. اچھا آپ نے دیکھا اس کا بازو بالکل ٹھیک تھا, بازو بھی ٹھیک تھا, ہر چیز ٹھیک تھی یار. کوئی پین نہیں, اگر وہ ویسے جاتی تو وہ اس کو پیمنٹ شاید تھوڑی سی پرابلم ہوتی. تو اس نے یہ شو کیا کہ مجھے, تم تو جانتی اس چیز کو, تم تو میں بالکل جانتی ہوں, لیکن میں نے اپنی آڈینس کو تو بتا دیں. تو یہ کہ
وہ اس لیے وہ کر رہی تھی کہ اگر آپ میڈیکل ریزنس کی وجہ سے کوئی شو چھوڑتے ہیں تو آپ کو اس کی کوئی پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی. جی بالکل. لیکن اگر آپ ویسے چھوڑ کے جاتے ہو اپنی مرضی سے تو پھر آپ کو اس کا کمپنسیشن پے کرنی پڑتی ہے, جو کہ کروڑوں میں ہوتی ہے, 2 کروڑ بھی ہوتی ہے. جی تو اس وجہ سے میڈیکل ریزنس کے تھرو آپ کسی بھی شو کو چھوڑ سکتے ہو وداؤٹ اینی کمپنسیشن. تھا بھی ایسا ہی, ہاتھ کا مین کام تھا, بازو کا کام تھا, تو اس نے کہا جی مجھے اس لیے درد ہی بازو میں. آج سے پہلے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں اس کو کوئی بازو میں درد ہے. تو وہ آپ نے دیکھا تو ہے شو میں, وہ بچے کو اچھال رہی ہے اور بچے کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. بالکل. تو یہ چھوٹے چھوٹے ابھی تو امی جو ہے وہ صبا کے گھر بالکل بھی نہیں جا رہی, نہ صبا امی کے گھر جا رہی ہے. اچھا, ریحان کے ایگزامز ہیں, بورڈ کے ایگزامز. مجھے لگتا ہے کہ شعیب نے سختی سے, شعیب نے جاتے ہوئے بھی کہا تھا, میں نے جو آج دیکھا جب وہاں جا رہا تھا, اس نے سختی سے کہا کہ اس کو پڑھنے دیں آپ. اچھا, میں نے وہ سنا تھا, تو شعیب نے کہا اس کو پڑھائی کرنے دیں, یعنی کہ وہ زور دے رہا ہے, زور دیا کہ اسے پڑھنے دو, ٹھیک ہو گیا, ڈسٹرب نہیں کرنا ہے اسے. یہ بات ہوئی ہے, یہ میں نے خود سنا ہے. چلو 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 پھر تو ہم مان گئے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں, میں بھی تھوڑی سی نعت سنانا چاہتا ہوں. نہیں, آپ نعت نہیں سنانی ہے مجھے. نہیں, یہاں ایکو نہیں ہے, وہاں ایکو تھا نا, سنی نے تو ایکو کی وجہ سے سنائی تھی. میں نے سنانی ہے. نہیں سب میں نے تھوڑی سی, بس تھوڑی. نہیں تو رہنے دے. تو اس چھوٹی موٹی گپ شپ کے ساتھ ہم آپ کو خداحافظ کریں گے. ٹیک کیئر. تو اپنا خیال کیجیے گا, اپنے گھر والوں کا خیال کیجیے گا, اور بچوں کا, نزدیک کے جو لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, جو اس کچھ سکت نہیں رکھتے, کچھ پرابلمز میں, ان کا بھی پلیز خیال رکھیے گا. آپ ان کا خیال رکھیں گے تو اوپر والا آپ کا خیال, اور ایسا رکھے گا آپ حیران ہوگی. ایک آدھ دو بزنس تو سارے کرتے ہیں, اگر بزنس کرنا ہے نا, اگر آپ کہتے ہو کچھ بننا ہے اور آپ کے پاس آپ کا رزق کھلے, آپ کے پاس دولت ہے, تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ والے سے, اوپر والے سے ٹریڈنگ کرو, اس سے ٹریڈنگ کرو. 1 دو گے اور اس کا بدلہ اسے 100 بولا, 100 بولا, وہ اوپر جائے گا. تو اپنے پاس کے جو لوگ ہیں, جو بھی آپ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ, اگر آپ کی جو آپ کر سکتے ہو نا, جی بالکل, اس لحاظ سے کیے. ٹیک کیئر, بائے بائے. اچھی باتوں کے غور سے سنیے گا, مذاق کو مذاق ہی رہنے دیں. مذاق تو مذاق ہی اچھا ہے. تو اپنا خیال کیجیے گا. ٹیک کیئر. آپ کی چائے کا, کافی کا بہت شکریہ, ساتھ ساتھ میں پی رہا ہوں. میرے جانے کا ٹائم بھی ہو گیا, مجھے چلتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے جی, بائے بائے. بائے بائے جی.